مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تیری ہستی جو مٹانے کے لیے نکلے ہیں، عرض ہے ان کو زمانے سے مٹا دو خواجہ، عرض ہے ان کو زمانے سے مٹا دو خواجہ۔ اور اڑ رہے ہیں جو ہواؤں میں تمہارے دشمن، اڑ رہے ہیں جو ہواؤں میں تمہارے دشمن، اڑ رہے ہیں جو ہواؤں میں تمہارے دشمن، ان کے پر کاٹ کے دھرتی پہ گرا دو خواجہ، ان کے پر کاٹ کے دھرتی پہ گرا دو خواجہ، پھر سے جے پال کو قدموں میں جھکا دو خواجہ۔ اور تم نے چاہا تو کٹورے میں سمایا ساگر، تم نے چاہا تو کٹورے میں سمایا ساگر، پھر کرامت کوئی اس طرح دکھا دو خواجہ، پھر کرامت کوئی اس طرح دکھا دو خواجہ۔ اور بحر حسنین حکومت کے نشہ خوروں کی، بحر حسنین حکومت کے نشہ خوروں کی کتنی اوقات ہے دنیا کو بتا دو خواجہ، کتنی اوقات ہے دنیا کو بتا دو خواجہ۔ اور تیرے ہوتے ہوئے پھرتا ہے یہ مارا مارا، تیرے ہوتے ہوئے یہ پھرتا ہے مارا مارا، سوئی تقدیر ہے اشرف کی جگہ دو خواجہ، سوئی تقدیر ہے اشرف کی جگہ دو خواجہ۔ اور ایک شعر اور ہو گیا تھا کہ اٹھ رہے ہیں جو خیالات برے لے لے کر، اٹھ رہے ہیں جو خیالات، اٹھ رہے ہیں جو خیالات برے لے لے کر، ان کو اونٹوں کی جگہ لا کے بیٹھا دو خواجہ، ان کو اونٹوں کی جگہ، ان کو اونٹوں کی جگہ لا کے بیٹھا دو خواجہ، پھر سے جے پال کو قدموں میں جھکا دو خواجہ، ایک بار اپنے کھاؤں کو اڑا دو خواجہ۔ ہمارے درمیان میرے طریقت رہبر راہ شریعت حضرت العلامہ علامہ مولانا مفتی محمد شاکر القادری صاحب اللہ مدد اللہ نورانی تشریف فرما ہے، جو خلیفہ حضور تاج الشریعہ ہے نا، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں اور دین کی خدمت میں شب و روز لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کرام کا سایہ ہم تمام سنیوں پر قائم و دائم رکھے، تاکہ دین کی خدمت ہوتی رہے اور ہم لوگ گمراہیوں سے بچے رہے۔ اس دور میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا، نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ تو خطرہ ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ خطرہ ہے، مگر ساری چیزیں پڑھتے رہے، نماز بھی پڑھیں روزہ بھی رکھیں، اگر کوئی گمراہ ہو جائے، مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، پھر کچھ رہتا ہی نہیں۔ کل میدان محشر میں کسی گمراہوں سے نماز روزہ حج و زکات کسی مرتد سے نہیں پوچھا جائے گا، ایمان والوں سے پوچھا جائے گا، ایمان والوں سے پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے اعمال بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ایمان سلامت ہے تو اللہ کے مقدس رسول دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جو جہنم میں نہیں جائیں گے وہ جنتی ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، بے شمار لوگ ہوں گے جو حاجی ہوں گے پھر بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے، نمازی ہوں گے، غازی ہوں گے، شہید ہوں گے، جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ آپ کہیں گے غازی، نمازی، حاجی وہ جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ وضاحت فرمائیں گے، ہمارے درمیان موجود ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ان کے آنے سے قبل میں ان چند مصروں کے ساتھ حضرت کو آپ کے روبرو کروں کہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یا رسول اللہ، تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور آنکھ ملے جبریل قدم سے عرش بلائے پر کر لے، ارے پتھر موم نہ کیوں ہو جائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر موم نہ کیوں ہو جائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ تو اونچے اونچے تاجوروں کے سرہے کمین قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سرہے کمین قدموں پر، میرے نبی کے گھر والے کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔
استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وعدہ کا ہندوستان، ایسا غریب نواز، ان سے غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، جملہ حاضرین، بالخصوص خلیفہ سرکار مفتی اعظم عالم اور یہاں کے ہمدرد سنیت، یہاں کی مسجد کے خطیب و امام صوفی باصفہ حضرت علامہ الشاہ محمد طاہر القادری چشتی اشرفی رضوی مدہ ظلہ النورانی اور تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمۃ للعالمین کے دربار پراسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تعلیم سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یہ ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضا کے کلام کا شعر ہے. سرکار خواجگاہ شاہ ہندوستان کی شان رفعت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے تعلق سے ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا بیان کر سکتے ہیں. جن کی شان اور جن کا ذکر بڑوں نے بڑے بڑے انداز سے کیا ہے، ہم سب تو ان کا ذکر کر کے ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. خواجگاہ شاہ ہندوستان کے ذکر سے ان کی شان نہیں بڑھتی ہے، ان کی شان تو پہلے ہی سے اعلیٰ اور بالا ہے. ان کے ذکر کرنے سے ہم سب کی شان بڑھتی ہے. جس زبان پر خواجہ کا نام آتا ہے اس زبان کی شان بڑھ جاتی ہے. جس مکان میں خواجہ کا ذکر ہوتا ہے اس مکان کی شان بڑھ جاتی ہے. جس میدان میں خواجہ کا نام لیا جاتا ہے اس میدان کی شان بڑھ جاتی ہے. حال تو یہ ہے کہ آج خواجگاہ شاہ ہندوستان کے روضے مقدس کو دیکھ کر عاشق یہ کہتا ہے ہر زباں پہ یہی ترانہ ہے، ہر زباں پہ یہی ترانہ ہے، کیا مبارک یہ آستانہ ہے. اور جس کا مشتاق ہر زمانہ ہے، ایک زمانہ تو چھوڑیے، جس کا مشتاق ہر زمانہ ہے، میرے خواجہ کا وہ آستانہ ہے. خواجگاہ شاہ ہندوستان، ان کی شان اور ان کی رفعت کو سمجھنے سے پہلے ان کے والد معظم کی عظمت کو دیکھیں.
اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آنے کے حال کو دیکھیں کہ حضور خواجہ خواجگاہ کو اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب نے ملک ہند میں کیوں بھیجا، کیوں ضرورت پیش آئی کہ خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کو انیس کائنات فخر موجودات ملک ہند کی جانب روانہ کریں۔ اور یہ خواجہ خواجگاہ کون ہیں؟ حضرت امام حسن و حسین کے چراغ ہیں، حسن و حسین کے نور نظر لخت جگر ہیں۔ ماں کی طرف سے دیکھو، باپ کی طرف سے دیکھو، حسنی حسینی شعاع اور نور ان کے اندر موجود نظر آیا کرتا ہے، گویا کہ یہ بیٹے ہیں نبی دو جہاں کے، یہ آل ہے علی مرتضیٰ کے، یہ نور نظر ہے امام حسن مصطفیٰ کے، یہ دل بند ہے امام حسین شہید کرب و بلا کے۔ پھر آقائے کائنات نے اپنے بیٹے کو اپنے سے دور کر کے ملک ہند میں کیوں بھیجا؟ کرم دیکھو آقائے کائنات کا، فضل دیکھو اللہ کا، عنایت دیکھو رسول پاک کا، صدقہ دیکھو حسین شہید کرب و بلا کا، کہ انہوں نے ملک ہند میں کسی ایسی چیز کو نہیں بھیجا، بھیجا تو معین الدین حسن کو بھیجا، بھیجا تو خواجہ اجمیری کو بھیجا، اور بھیجا تو کوئی راجہ بنا کر کے نہیں، عاشقوں کا خواجہ بنا کر کے بھیجا، اور کہا اے معین الدین جا، اے معین الدین جا، اے معین الدین جا۔ جب علی سے کائنات نے کہا اے معین الدین تو چلا جا، ہندوستان چلا جا، مسجد قباء کے اندر آرام کر رہے ہیں میرے خواجہ، آنکھ کو کھولتے ہیں، غور کرتے ہیں پیارے خواجہ، ہندوستان اگر گیا تو آقا کے روضے سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان اگر گیا تو نبی پاک کے تربت سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان اگر گیا تو اصحاب صفہ کے چبوترے سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان اگر گیا تو نبی پاک کی جالی سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان اگر گیا تو اس محترم سرزمین سے دور ہو جاؤں گا۔ غور کر رہے ہیں پیارے خواجہ کہ ایسی تخیل کی دنیا میں رات میں سوتے ہیں، انیس کائنات خان میں تشریف لاتے ہیں، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے معین الدین حسن تو ہندوستان چلا جا۔ تو پیارے خواجہ کہتے ہیں نانا جان اگر میں ہندوستان جاؤں گا آپ کے روضے سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان جاؤں گا آپ کی جالی سے دور ہو جاؤں گا، ہندوستان جاؤں گا آپ کی مسجد سے دور ہو جاؤں گا، اے میرے نانا مجھ کو آپ ہندوستان بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم سب کے حضور ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں معین الدین تو ہندوستان چلا جا۔ تو پیارے خواجہ پھر بولتے ہیں تو آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے معین الدین میں تجھ کو ہندوستان بھیجتا ہوں تو ایک طاقت دے کر کے بھیجتا ہوں کہ ہندوستان تو چلا جا، میں ایسی طاقت دوں گا جب تو چاہے گا میرا چہرہ دیکھے گا، اور جب تو چاہے گا میرا چمکتا ہوا روضہ دیکھے گا۔ چنانچہ پیارے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں تو ایسی طاقت ہم سب کے حضور نے دے دیا ہے کہ جب نبی پاک کا نورانی چہرہ دیکھنا ہوتا تو پیارے خواجہ اپنے سینے کو دیکھتے تھے، سینے میں چہرے مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا، اور جب روضے کو دیکھنا ہوتا تھا گردن کو اٹھاتے تھے سامنے روضے مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا۔ پیارے خواجہ کی شان کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے؟ آج تو آپ باراتی ہیں اور آج میرا خواجہ دولہا بنا ہوا ہے، آج میرا خواجہ دولہا بنا ہے دیوانوں، ان کے عرس میں آنے والوں، بہت دور و دراز سے سفر کر کے آنے والوں، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے والوں، میرا خواجہ سال ہر سال دیتا ہے۔ جب بیٹا دولہا ہوتا ہے باپ انعام دیتا ہے، نواسا دولہا ہوتا ہے نانا انعام دیتا ہے، بھانجا دولہا ہوتا ہے ماموں انعام دیتا ہے، چھوٹا دولہا ہوتا ہے بڑا انعام دیتا ہے۔ آج میرا خواجہ دولہا بنا ہوا ہے، ہر دن تو خواجہ دیتے ہی ہے لیکن آج خواجہ نہیں دیں گے، آج تو ان کے پیر و مرشد عثمان ہارون عطا کریں گے، آج میرے خواجہ نہیں
نہیں دیں گے، آج تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر عطا فرمائیں گے، آج میرے خواجہ نہیں دیں گے، آج تو شہید کرب و بلا پیکر صبر و رضا امام حسین عطا فرمائیں گے، آج میرے خواجہ نہیں دیں گے، آج تو امام حسن مصطفیٰ عطا فرمائیں گے، آج میرے خواجہ نہیں دیں گے، آج تو علی مرتضیٰ عطا فرمائیں گے، آج میرے خواجہ نہیں دیں گے، آج تو عثمان ذوالنورین عطا فرمائیں گے، آج میرے خواجہ نہیں عطا کریں گے، آج تو عمر فاروق عطا فرمائیں گے، آج میرے خواجہ نہیں دیں گے، آج تو یار غار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق عطا کریں گے۔ ارے ایک امتی میرا خواجہ دولہا بنا ہوا ہے، آج ان کے جانانہ جان نبیوں کے نبی انعام پر انعام کرتے جائیں گے۔ حضرات حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشاں کے سامنے ذکر ہوا، کہا بڑا سخی تھا، دروازے بہت تھے، مانگنے والا ایک دروازے سے آیا، پلٹ کر کے دوسرے دروازے پر گیا مگر دینے سے منع نہ کیا، دوسرے دروازے پر آیا، تیسرے پر گیا مگر دینے سے منع نہ کیا، گھومتا رہا وہ دیتا رہا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ سخی نہیں ہے، کیونکہ وہ دیا تو مانگنے والے کو اتنا دیا جس سے اس کا دامن نہ بھرا۔ سخی دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، جس نے ایک مرتبہ دے دیا اپنے دیوانے کو تو ان کا دیوانہ کل بھی بانٹتا تھا، آج بھی بانٹ رہا ہے، صبح قیامت تک بانٹتا رہے گا۔ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے عمر فاروق کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹتے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے عثمان ذوالنورین کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ حیدر کرار کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے امام حسن مصطفیٰ کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے حسین شہید کرب و بلا کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے امام العابدین سید الزاہدین امام زین العابدین کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے ہند کے راجہ پیارے خواجہ کے والد محترم کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے پیرانے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی پیر لاسانی غوث جیلانی شہباز لامکانی غوث اعظم جیلانی کو دے دیا۔ میرا غوث کل بھی بانٹتا تھا، آج بھی بانٹ رہا ہے، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ ارے میرے مصطفیٰ نے اپنی عطا بنا کر ہند کے راجہ کو دے دیا، میرا خواجہ کل بھی بانٹتا تھا، آج بھی بانٹ رہا ہے، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ اے میرے خواجہ تیرے خزانے میں اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ تو بولتے ہیں مجھ کو مت دیکھ، میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، میرے نانا کو دیکھ لے، میرے نانا مجھے دے رہے ہیں، میں اپنے نانا کا صدقہ اپنے غلاموں کو دے رہا ہوں۔ اور میرے امام میرے امام کہتے ہیں، سنیت کی شان کہتے ہیں، محبت کی پہچان کہتے ہیں، صاحب کنز ایمان کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان کہتے ہیں، ارے جس کو جو کچھ ملتا ہے سب انہی کا صدقہ ہے، اور دینے والا کوئی اگر ہے تو آمنہ کا لال ہے۔ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ آج باڑا بڑھ رہا ہے خواجہ خواجگاں کے در سے، دامنوں کو پھیلا لو،
آرزوؤں کو بڑھا لو، خواہشوں کو جگا لو، بیمار ہو تو شفا سے ہونے کی، شفا حاصل ہونے کی دعا مانگ لو، بے روزگار ہو دیوانوں دور سے آئے ہو تو روزگار کی دعا مانگ لو، روزی لگی ہوئی ہے اور ترقی کرنا چاہتے ہو تو کہو میرے خواجہ دے دے، خواجہ عطا کر دے، خواجہ اے خواجہ دے دے، تو سنجر سے چل کے آیا، بہت کچھ دیا تو نے خواجہ، ایمان دیا تو نے خواجہ، نبی کا لایا ہوا قرآن دیا تو نے خواجہ، اسلام دیا تو نے خواجہ، ابو بکر کی صداقت دی تو نے خواجہ، عمر کی عدالت دی تو نے خواجہ، عثمان کی سخاوت دی تو نے خواجہ، مولا علی کی شجاعت دی تو نے خواجہ، امام حسن مصطفیٰ کی امامت کا فیض دیا تو نے خواجہ، حسین شہید کربلا کی محبت دی تو نے خواجہ، اولیاء کا فیضان تو نے دیا خواجہ، پیران پیر کی کرامت کی آن دی تو نے خواجہ، مومن کو ایمان دی تو میرے خواجہ، اے میرے خواجہ تو نے سب کچھ دیا ہے تو اور کچھ دے دے، تیرے یہاں کیا کمی ہے؟ تو دینے کے لیے آیا ہے، ہم لینے کے لیے آئے ہیں، خواجہ تو آقا ہے، ہم سب بھکاری ہیں، تو آقا ہے، ہم سب گدا ہیں، اے خواجہ تو دے دے، جبھی تو استاد زمن کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، غریب نواز زندہ باد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ زندہ باد، حضرت مفتی شاکر القادری صاحب زندہ باد، عملیات زندہ باد۔ حضرات پیارے خواجہ ایسی شان والے ہیں کہ اپنے غلاموں کو کل بھی دے رہے تھے، آج بھی دے رہے ہیں اور صبح قیامت تک دیتے رہیں گے، اور یہ بالا یہاں سے جو کٹ رہا ہے یہ بالا مدینے کے کنیکشن سے جڑا ہوا ہے، جو وایا بغداد کربلا نجف شریف ہو کر کے پیارے ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے، اور صدیق اکبر کن سے جوڑتے ہیں؟ نبیوں کے نبی سے جوڑتے ہیں۔ لہذا یہ پیغام ہے پیارے خواجہ شاہ ہندوستان کا کہ آپ کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھو، آپ کی زندگی کی ایک ایک حالات کو دیکھو کہ خواجہ شاہ ہندوستان کیسی شان کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں اور آپ کے والد محترم کے خواب میں ہم سب کے حضور تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا غیاث الدین دیکھ تیرے گھر میرا لال آنے والا ہے، اور آئے گا تو بڑی شان کے ساتھ آئے گا، بشارت ہو گئی ہے مصطفیٰ کی طرف سے، پیشین گوئی ہے مصطفیٰ کی طرف سے، اشارہ ہو گیا ہے مصطفیٰ کی طرف سے۔ تاریخ یہ کہتی ہے 14ویں رجب کی تاریخ جب لگتی ہے، سنجر کے لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، آسمان میں انہوں نے اجالا دیکھا، اجالے کو دیکھنے کے بعد میں آپس میں گفتگو کرنے لگے اور یہ کہنے لگے ہمارے تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے، کیونکہ آسمان پہ اجالا نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، تہجد کا وقت چلا گیا ہے۔ اسی تشویش میں سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، آواز کو سن کر کے حضرت خواجہ غیاث الدین اپنے مکان سے باہر آئے، لوگوں سے کہا کیوں آپ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا آپ دیکھیے ہم سب کے تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا نہیں ابھی تہجد کو وقت گیا نہیں ہے بلکہ ابھی تہجد کو وقت باقی ہے۔ کہا دیکھیے اجالا تو دیکھیے، تو آپ نے کہا تم لوگ اجالا تو دیکھ رہے ہو لیکن اجالے کی کرنوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمان سے اجالے کی کرنیں نکل رہی ہیں، تو آخر یہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا آپ ہی بتائیے کرنیں کہاں جا رہی ہیں؟ کہا غور سے دیکھو، آسمان سے نور کی شعاعیں جو کرنوں کی شکل میں نکل رہی ہیں وہ ساری شعاعیں میرے گھر کے اندر جمع ہو رہی ہے، اور یہ ساری باتیں اس بات کی شہادت دے رہی ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد میں ایک طاقت ملے گی، ایک قوت ملے گی، ایک روحانی ماحول ملے گا۔ یہ کہہ کر کے گھر کے اندر آتے ہیں اور پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں
اور رب سے دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، چونکہ درد سے ہو رہا ہے۔ ام الورا ماہ نور کے شکم اطہر کے اندر بچے کے پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں۔ آپ کے والد محترم سجدے کی حالت میں ہے اور دعا کرتے جا رہے ہیں، اے مولا بھیج، اے مولا بھیج، اے مولا بھیج، اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں نانا جان کی شریعت زندہ ہو جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں ابو بکر کی صداقت کو ناز آ جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں عمر فاروق کی عدالت جھوم جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں عثمان غنی کی سخاوت کو جوش پیدا ہو جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں حیدر کرار، علی شیر خدا مشکل کشا کی بہادری کو کے رنگ کو اور ناز ہو جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں امام حسن مصطفیٰ کی امامت کو تابندگی مل جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں حسین شہید کربلا کی شہادت کو ناز ہو جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں قرآن کی تعلیم کا فروغ ہو۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں اللہ کے نبی کی دین کو زندگی مل جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں گھر گھر میں نبی پاک کے دین کی دعوت عام ہوتی نظر آ جائے۔ اے مولا بھیج، ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں لوگوں کے سینے میں نبی کی محبت جاگ جائے۔ ابھی یہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اتنے میں خادمہ آ کر کے کہتی ہے، اے خواجہ غیاث الدین پیشانی کو اٹھاؤ، آپ کے گھر کے اندر کوئی عام نہیں آیا ہے، آیا ہے تو ولیوں کا امام آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی سرکار اعلی حضرت۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، حضور اعلیٰ حضرت کے خاندان کے چشم و چراغ نبیر سرکار اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور ریحانی ملت، حضور تسلیم ملت، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد تسلیم رضا خان صاحب قبلہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ کی بھی بات ہو رہی تھی اور اعلیٰ حضرت کی بھی بات ہو رہی تھی۔ مقبولیت کی نشانی کیا ہے کہ اس نورانی عرفانی لاسانی بزم کے اندر جہاں خواجہ خواجہ ہو رہا ہے وہاں رضا رضا بھی ہو رہا ہے، اور ایسا ایسا رضا رضا ہو رہا ہے کہ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان نے ہر ایک کو مجاز دے دیا۔ اے میرے چاہنے والوں، جس دین کی احیاء میں نے کی تھی، جس دین کو میں نے زندہ کیا تھا، اس دین کو جب مٹایا جا رہا تھا تو اس دین کو جس نے زندہ کیا ہے، میری نیابت کا سچا حقدار جو ہے وہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ ان کے گھر کے چشم و چراغ آ چکے ہیں۔ اور ایک بات اور سنتے چلیے کہ ہم اور آپ حروف تحجی کو پڑھیں، یہ قاری صاحب قبلہ اور تمامی حضرات تشریف فرما ہیں، نبیر سرکار اعلیٰ حضرت بھی تشریف فرما ہیں، اور سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ بھی تشریف فرما ہیں، اور یہاں کے امام صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ سب ذی شعور بھی تشریف فرما ہیں۔ الف سے لے کر یا تک پڑھیے تو آپ دیکھیے الف کے بعد میں با آتا ہے، الف سے اجمیر، با سے بریلی۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ الف سے اجمیر، با سے بریلی، دونوں میں بہت گہرا نسبت ہے۔ الف یہ بتاتا ہے جو اسلام لے کر کے آیا ملک ہند میں اس کو خواجہ کہتے ہیں، جس نے ایمان بتایا اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ نہ ان کو چھوڑنا نہ ان کو چھوڑنا، یہ بھی نبی والے
وہ بھی نبی والے، یہ بھی نبی سے محبت کرنے والے، وہ بھی نبی سے محبت کرنے والے، وہ گھر والے ہیں، یہ نبی کے در والے ہیں، ان سے محبت اور پیار کرتے رہو، کیونکہ ان سے محبت نبی سے محبت ہے، ان سے محبت صحابہ سے محبت ہے، ان سے محبت اہل بیت سے محبت ہے۔ یہی مزاج ہم سب کو مرکز عشق بھی دیتا ہے اور مرکز اہل سنت بریلی شریف بھی دیا کرتا ہے۔ مضبوطی کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم رکھیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔